بڑی ممانی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ سارے خاندان کو شجاعت ماموں کی دوسری شادی کی فکر ڈسنے لگی۔ اٹھتے بیٹھتے دلہن تلاش کی جانے لگی۔ جب کبھی کھانے پینے سے نمٹ کر بیویاں بیٹیوں کی بری یا بیٹیوں کا جہیز ٹانکنے بیٹھتیں تو ماموں کے لیے دلہن تجویز کی جانے لگتی۔ ارے اپنی کنیز فاطمہ کیسی رہے گی؟ ہے بھی خاص تو نہیں کھا گئی ہو؟ کنیز فاطمہ کی ساس نے سن لیا تو ناک چوٹی کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دیں گی۔ جوان بیٹے کی میت اٹھتے ہی وہ بیوہ کے گرد کن ڈال ڈال کر بیٹھ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن دہلیز سے قدم نہ اتارنے دیا۔ نہ گھوڑی کا میکے میں کوئی مرا جیتا ہوتا تو شاید کبھی آنا جانا ہو جاتا۔ اور بھائی شجن بھیا کو کیا کواری نہیں ملے گی جو جھوٹ پتل چاٹیں گے؟ لوگ بیٹیاں تھال میں سجا کے دینے کو تیار ہے، 40 کے تو لگتے بھی نہیں۔ سگرا خانم بولی، اوئی خدا خیر کرے، ہوا پورے 10 سال نگل رہی ہو، اللہ رکھے 11ویں مہینے میں پورے 50 بھر کے۔ اللہ، بیچاری امتیاز پھپھو بول کے پچھتائیں۔ شجاعت ماموں کی 5 بہنیں ایک طرف اور وہ نگوڑی بدبخت ایک طرف، اور ماشاءاللہ 5 بہنوں کی زبانیں بس کندھوں پر پڑی تھیں، یہ گز گز بھر کی۔ کوئی مچیٹا لڑائی جھگڑا ہو جاتا، بس 5 ایک دم مورچہ باندھ کے ڈٹ جاتی۔ پھر مجال ہے جو کوئی مغلانی پٹھانی تک میدان میں ٹک جائے۔ بیچاری شیخانیوں زیدانیوں کی تو بات ہی نہ پوچھیے، بڑی بڑی دل گردے والیوں کے چھکے چھوٹ جاتے۔ مگر امتیازی پھپھو بھی ان 5 پنڈالوں پر 100 کوروں سے بھاری پڑتی۔ ان کا سب سے خطرناک حربہ ان کی چنچناتی ہوئی برمے کی نوک جیسی آواز تھی، جو بولنا شروع کرتی تو ایسا لگتا جیسے مشین گن کی گولیاں ایک کان سے گھستی ہیں اور دوسرے کان سے زن سے نکل جاتی ہیں۔ جیسے ہی ان کی کسی سے تکرار شروع ہوتی، سارے محلے میں ترنت خبر دوڑ جاتی کہ بھائی امتیازی بوا کی کسی سے چل پڑی، اور بیبیاں کوٹھے لانگتی چھچے پھلانگتی دنگل کی جانب ہلہ بول دیتی۔ امتیازی پھپھو کی 5 بہنوں نے وہ ٹانگ لی کہ غریب نکو بن گئی۔ ان کی سنجلی بیٹی گوری خانم اب تک کنواری دھری تھی۔ 36واں سال چھاتی پر سوار تھا، مگر کہیں نصیب بننے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کنوارے ملتے نہیں، بیاہے رنڈے نہیں ہوتے۔ پہلے زمانے میں تو ہر مرد 3-4 کو ٹھکانے لگا دیتا تھا، مگر جب سے یہ ہسپتال اور ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں، بیویوں نے مرنے کی قسم کھا لی ہے، جسے دیکھو عاقبت کے بوریے پر تلی ہوئی ہے۔ بڑی ممانی کی بیماری کے دنوں میں ہی امتیازی پھپھو نے حساب لگا لیا تھا، لیکن ان کے فرشتوں کو بھی نہ پتا تھا کہ 2 حاجوں کے لیے بھی کنویں میں بانس ڈالنے پڑیں گے۔ شجاعت ماموں کی عمر کا مسئلہ بڑی نازک صورت اختیار کر گیا۔ قمر آرا اور نور خالہ کے لیے تو وہ ابھی لڑکا ہی تھے، اس لیے تو وہ مارے ہول کے برسوں کی گنتی میں بار بار گھپلا ڈال دیتی، کیونکہ ان کی عمر کا حساب لگ جانے سے خود خالاؤں کی عمر پر شے پڑتی تھی، لہٰذا 5 بہنیں بالکل مختلف سمت سے حملہ آور ہوں۔ انہوں نے فوراً امتیازی پھپھو کے نواز داماد کا ذکر چھیڑ دیا، جس کا تذکرہ پھپھو کی دکھتی رگ تھی، کیونکہ وہ ان کی نواسی پر سوت لے آیا تھا۔ مگر ہماری پھپھو بھی کھری مغلانی تھی، جن کے والد شاہی فوج میں برک انداز تھے۔ وہ کہاں مار کھانے والیوں میں سے تھے۔ چھٹ پینترا بدل کر وار خالی دیا اور شہزادی بیگم کی پوتی پر ٹوٹ پڑی، جو کھلے بندوں خاندان کی ناک کٹوا رہی تھی، کیونکہ وہ روز ڈولی میں بیٹھ کر دن کھوٹ کے اسکول میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں اسکول جانا اتنا ہی بھیانک ناک سمجھا جاتا تھا جیسے آج کل کوئی فلموں میں ناچنے گانے لگے۔ شجاعت ماموں بڑے معقول آدمی تھے، نہایت ستھرا نقشہ، چھریرا بدن، درمیانہ کر۔ امتیازی پھپھو سارے زمانے میں کہتی پھرتی تھیں کہ خضاب لگاتے ہیں، مگر آج تک کسی نے کوئی سفید بال ان کے سر میں نہیں دیکھا، اس لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ خضاب لگانا کب شروع کیا۔ یوں دیکھنے میں بالکل جوان لگتے تھے، واقعی 40 کے نہیں جچتے تھے۔ جب ان پر پیغامات کی بہت زور کی بارش ہوئی تو بوکھلا کر انہوں نے معاملہ بہنوں کے سپرد کر دیا۔ اتنا کہہ دیا
لونڈیا اتنی چھچوری نہ ہو کہ بیٹی لگے اور ایسی کھوسٹ بھی نہ ہو کہ ان کی اماں لگے۔ اوئی کیا خفیاتا ہوا نام! امتیازی پھپھو کو کچھ نہ سوجا تو نام ہی میں کیڑے نکالنے لگی، مگر بہنوں نے ایسا مورچہ کسا کہ ان کی کسی نے نہ سنی۔ لونڈیا 16 سے ایک دن زیادہ کی ہو تو 100 جوتے صبح 100 جوتے شام اور اوپر سے حقے کا پانی، مگر ان کی کسی نے نہ سنی۔ وہ اپنی گوری بیگم کی ناؤ پار لگانے کے لیے خواہی نہ خواہی دند مچاتی تھی۔ رخسانہ بیگم تھیں کہ بس کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، جیسے پہلی کا نازک شرمایا ہوا چاند کسی نے اتار لیا ہو۔ شکل دیکھتے جاؤ پر جی نہ بھرے، بولو تو 5ویں کے بعد چھٹا پھول نہ جھڑے۔ رنگت ایسی جیسے دمکتا کندن، جسم میں ہڈی کا نام نہیں، جیسے سخت میدے کی لوئی پر گائے کا مکھن چھپڑ دیا ہو۔ نسوانیت اس غضب کی جیسے درجن بھر عورتوں کا ست نچوڑ کر بھر دیا ہو۔ گرم گرم لپٹیں سی نکلتی تھیں۔ شاید بقول پھپھو 16 برس کی ہوں گی، مگر 19-20 کی اٹھان تھی۔ بہنوں نے ماموں کو 25واں سال بتایا تھا۔ انہیں ذرا تکلف تو ہوا، مگر پھر ٹال گئے۔ کم سنی تو کوئی بڑا جرم نہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بے انتہا مفلس گھر کا بوجھ تھیں۔ دونوں طرف کا خرچہ ماموں کے سر رہا۔ جب رخسانہ ممانی بیاہ کر آئیں تو انہیں غور سے دیکھنے کے بعد ماموں کے پسینے چھوٹ گئے۔ باجی یہ تو بالکل بچی ہے، انہوں نے بکھلا کر کہا۔ اوئی خدا خیر کرے، اے میاں تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ مرد ساٹھا اور پاٹھا، بیوی بیسی اور لیسی، 2-4 بچے ہوئے نہیں کہ ساری کلی اتر جائے گی۔ گو موت میں نہ 16 سنگھار رہیں گے، نہ یہ رنگ و روغن، نہ یہ چھلا سی کمر رہے گی، نہ بازوؤں کا لوچ۔ برابر کی نہ لگنے لگے تو چور کا حال سو میرا۔ میں تو کہوں 10 سال میں بڑی بھابھی جان کی طرح ہو جائیں گی، پھر ہم اپنے بیرن کے لیے 12.5 برس کی لائیں گے۔ خالہ چہکی۔ ہش، ماموں شرما گئے۔ دوسری بیوی نہیں جیتی اس لیے تیسری۔ شمسا بیگم بولی۔ کیا بک رہی ہو؟ ہاں میاں، بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے ہیں، دوسری تو تیسری کا صدقہ ہوتی ہے، اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ دوسری شادی گڑیا سے کر دیا کرتے تھے تاکہ پھر جو دلہن آئے وہ تیسری ہو۔ بہنوں نے سمجھایا اور ماموں سمجھ گئے، پھر جلد ہی رخسانہ بیگم نے بھی سمجھا دیا۔ 2-3 سال میں اچھے کھانے، کپڑے اور عاشق زار میاں نے وہ جادو پھیرا کہ پہلی کا چاند 14ویں کا ماہتاب ہو گیا۔ وہ چاندنی چٹکی کے دیکھنے والوں کی آنکھیں جھپک گئیں، پور پور سے شعاعیں پھوٹ نکلیں۔ شجاعت ماموں پر ایسا نشہ سوار ہوا کہ بالکل دھت ہو گئے۔ شکر ہے جلد ہی پینشن ہونے والی تھی، ورنہ آئے دن کے دفتر سے غوطے ضرور رنگ لاتے۔ بہنوں کے لے دے کے ایک ہی بھیا تھے، بڑی ممانی تو حمل ہی میں جی سے اتر گئی تھیں، ان کی کمان کبھی چڑھی ہی نہیں، جب تک زندہ رہیں صورت کو ترستی رہیں۔ آل اولاد خدا نے دی ہی نہیں کہ ادھر جی بہل جاتا۔ میاں بہنوں کے چہیتے بھائی، صورت نہ دیکھے تو کھانا نہ پچے، دفتر سے سیدھے کسی بہن کے یہاں پہنچتے، رات کا کھانا وہیں سے کھا کر آتے، پھر بھی روزانہ خوان سجائے رات تک بیٹھی راہ تکا کرتی۔ کسی دن اتفاق سے کھا لیتے تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا۔ آئے دن بہنوں کے ہاں ہنگامے رہتے، جھوٹ موٹ کو کبھی بھاوج کو بھی بلا لیتی، مگر یہ بیچاری وہاں غریب الوطن سی لگتی، سب نے بلانا چھوڑ دیا۔ شجاعت ماموں کو کبھی یار دوستوں کی دعوت کرنی ہوتی یا قوالی اور مجرے کی محفلیں جمتی تو بیوی کو پتہ بھی نہ چلتا، بہنیں سب انتظام کر دیتی، یہ انہی کے ہاتھ میں روپیہ دے دیتے۔ کسی نے ممانی کو رائے دی کہ میاں کو قابو کرنے کا بس ایک گر ہے، اسے ایسے کھانے کھلاؤ کہ کسی کے گھر کا نوالا منہ کو نہ لگے۔ بس جی، ممانی نے کھانے پکانے کی کتابیں منگائیں، لہسن کی کھیر اور بادام کے گلگلے، دم کا مرغ اور مچھلی کے کباب پکائے، جنہیں کھا کر ماموں نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں زہر دے کر مارنا چاہتی۔ ممانی خون تھوک تھوک کر مر گئی، مگر نئی نویلی کا جادو تو آتے ہی سر چڑھ کر بولنے لگا، نہ کہیں آنے کے رہے، نہ کہیں جانے کے، نہ کسی کا آنا بھائے۔
بس میاں ہے اور بیوی، کیا باغو بہار سا بھائی چٹکی بجاتے میں کھرے کی طرح بے رحم اور بے مروت ہو گئے۔ دنیا اجاڑ ہو گئی، اپنے پاؤں آپ کلہاڑی ماری۔ گوری بیگم سے شادی کرا دی ہوتی تو یوں بھیا صاحب الکت نہ ہو جاتے۔ اے بھابی، بھیا کو آنچل میں کب تک باندھے رکھو گی؟ مرد ذات ہے، کوئی جھنڈلنا نہیں کہ ہر دم کولے سے لگائے بیٹھی ہیں۔ لاکھ تانے دیے جاتے، دلہن بیگم ہے کہ کھی ہنس رہی ہے، اور میاں کاٹ کے الو گھگیائے جاتے ہیں۔ اپنی جورو ہے، کوئی پڑوسی کی نہیں کہ بس تکے جا رہے ہیں بچر پٹوں کی طرح۔ ماموں وہ ماموں ہی نہ رہے، اجی کیسی قوالیاں اور کیسے مجرے، بس بیوی تگنی کا ناچ نچا رہی ہے اور آپ ناچ رہے ہیں۔ اے بس اور تھوڑے دن کے چوچلے ہیں، پیر بھاری ہوا نہیں کہ سارا دلہنا پا ختم۔ ایک نہ ایک دن تو بھائی کا جی بھرے گا، دلوں کو تسلی دی گئی۔ اللہ اللہ کر کے رخسانہ ممانی کا پیر بھاری ہوا تو اللہ توبہ، نہ الٹیاں نہ طبیعت ماندی، چہرے پر اور چار چاند کھل اٹھے۔ کیا مجال جو ذرا سی آلکس آ جائے، وہی شوخیاں، وہی انداز معشوقانہ جو نئی دلہنوں کے ہوا کرتے ہیں، اور ماموں کا تو بس نہیں چلتا انہیں اٹھا کر پلکوں میں چھپا لیں، دل نکال کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ جی سے اترنے کی بجائے وہ تو دماغ پر بھی چھا گئی۔ پورے دنوں میں بھی رخسانہ ممانی کے حسن کو گہر نہ لگا، جسم پھیل گیا مگر چاند دمکتا رہا، نہ پیروں پر سوجن، نہ آنکھوں کے گرد ہلکے، نہ چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف۔ جاپے کے بعد چٹ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا مجال جو کمر برابر بھی موٹی ہوئی ہو، وہی کنواریوں جیسا لچک دار جسم، بھلی بیوی کے جاپے میں بال جھڑ جاتے ہیں، ان کے وہ ادبدا کے بڑھے کہ خود سر دھونا دشوار ہو گیا۔ ہاں، بیوی کے بدلے ذرا ماموں چھٹک گئے، جیسے بچہ انہوں نے ہی پیدا کیا ہو۔ تھوڑی سی تون ڈھلک آئی، گالوں میں لمبی لمبی کاشیں گہری ہو گئی، بال پہلے ہی زیادہ سفید ہو گئے۔ اگر داڑھی نہ بڑی ہوتی تو گالوں پر چیونٹیوں کے سفید سفید انڈے پھوٹ آتے۔ جب 2 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی تو ماموں کی توند اور آگے کھسک آئی، آنکھوں کے نیچے کھال لٹکنے لگی، نچلی ٹار کا درد قابو سے باہر ہو گیا تو مجبوراً نکلوانا پڑی۔ ایک اینٹ کھسکی تو ساری عمارت کی چولیں ڈھیلی ہو گئیں۔ ان دنوں ممانی کی عقل دار نکل رہی تھی، شجاعت ماموں کی بتیسی اصلی دانتوں سے زیادہ حسین تھی۔ عمر کا الزام نزلے کے سر گیا۔ امتیازی پپھوں کے حساب سے رخسانہ ممانی 26 برس کی تھی، گو اب وہ کبھی بچوں کے ساتھ دھما چوکڑی مچانے کے موڈ میں آ جاتی تو 16 برس کی لگنے لگتی۔ کئی سال سے عمر کا بڑھنا رک گیا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا ان کی عمر اڑیل ٹٹو کی طرح ایک جگہ جم گئی ہے اور آگے کھسکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نندوں کے دل پر آرے چلتے، ویسے بھی جب اپنے ہاتھ پیر تھکنے لگے تو نوجوانوں کی شوخیاں موز اور گھوڑے کی دلتی کی طرح کلیجے میں لگتی ہے، اور ممانی تو صاف امانت میں خیانت کر رہی تھی۔ شرافت اور بھل ملن ساہٹ کا تو یہ تقاضا تھا کہ وہ شوہر کو اپنا خدائے مجازی سمجھتی، اچھے برے میں ان کا ساتھ دیتی، یہ نہیں کہ وہ تھکے ماندے بیٹھے ہیں اور بیگم بے تحاشا مرغیوں کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ ارے بھابی، تم پر خدا کی سور، نہ سر کی خبر ہے نہ پیر کی، ہڑونگی بنی مرغیاں کھدیڑ رہی ہو۔ یہ تو کیا کروں خالہ، موئی بلی۔ او لو، اور سنو اے بی، تمہاری خالہ کب سے ہو گئی؟ شجن بھائی مجھ سے 4 سال بڑے ہیں، ماشاءاللہ۔ بڑا بھائی باپ برابر، تم بھی میری بڑی ہو، خبردار جو پھر مجھے خالہ کہا۔ جی بہت اچھا۔ شادی سے پہلے رخسانہ ممانی کی امی ان کی دوپٹہ بدل بہن کہلاتی تھیں۔ وہی حسن اور کم سنی جس نے ایک دن شجاعت ماموں کو غلام بنا لیا تھا، اب ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ لنگڑا بچہ جب دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں دوڑ پاتا تو چڑھ کر مچل جاتا ہے کہ تم بے ایمانی کر رہے ہو۔ ممانی ان کے ساتھ دغا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو انہیں لڑکیوں بالیوں کی طرح ہنستا یا دوڑتے بھاگتے دیکھ کر ان کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگتی، وہ جل کر کوئلہ ہو جاتے۔ لونڈوں کو لبانے کے لیے کیا تن تن کے چلتی ہو، وہ زہر اگلنے لگے۔ ہاں، اب کوئی جوان پٹھا ڈھونڈ لو۔ ممانی پہلے تو ہنس کر ٹال دیتی، پھر جھیم کر گلنار ہو جاتی۔
اس پر ماموں اور بھی چراغ پا ہوتے اور بھاری بھاری الزام لگاتے، فلاں سے آنکھیں لڑا رہی تھی، دھماکے سے تمہارا تعلق ہے۔ تب ممانی سناٹے میں رہ جاتی، موٹے موٹے آنسو چھلک اٹھتے، علیحدگی سے دوپٹہ گھسیٹ کر اپنا جسم ڈھک کر سر جھکائے کمرے میں چلی جاتی۔ ماموں کا کلیجہ کٹ جاتا، ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی، وہ ان کے تلوے چومتے، ان کے قدموں میں سر پھوڑتے، ان کے آگے ناک رگڑتے، رونے لگتے۔ میں کمینہ ہوں، حرام زادہ ہوں، جوتی لے کر جتنے چاہو مارو، میری جان، میری روحی، میری ملکہ، شہزادی میری۔ اور رخسانہ ممانی اپنی سفید باہیں ان کے گلے میں ڈال کر بھوں بھوں روتی۔ تمہارا عاشق زار ہوں میری جان، رشک و حسد سے جل جل کر خاک ہوا جاتا ہوں۔ اب تو ننھے کو گود میں لیتی ہو تو میرا خون کھولنے لگتا ہے، جی چاہتا ہے سالے کا گلا گھونٹ دوں۔ مجھے معاف کر دو میری جان۔ وہ جھٹ معاف کر دیتی، اتنا معاف کرتی کہ شجاعت ماموں کی آنکھوں کے حلقے اور اودے ہو جاتے اور وہ بڑی دیر تک تھکے ہوئے خچر کی طرح ہانپا کرتے۔ پھر ایسے بھی دن آ گئے کہ وہ معافی بھی نہ مانگ سکے، کئی دن وہ روٹھے پڑے رہتے، بہنوں کی امیدیں بندھ جاتی، بھیا بھابھی جان کو کڑھا کڑھا کر مار رہے۔ اب کوئی دن جاتا ہے کہ یہ آئے دن کی دانتا کل کل رنگ لائے گی۔ ممانی چھپ چھپ کر گھنٹوں روتی، آنسو بھری آنکھوں میں لال لال ڈورے اور بھی ستم ڈھانے لگتے۔ ہوا زرد چہرہ جیسے سونے کی گنی میں کسی بے ایمان سنار نے چاندی کی ملاوٹ بڑھا دی ہو، پھیکے پھیکے ہونٹ، ماتھے پر الجھی سی ایک وارفتہ لٹ، دیکھنے والے کلیجہ تھام کر رہ جاتے۔ حسن سوگوار کو دیکھ کر ماموں کے کندھے اور جھک جاتے، آنکھوں کی ویرانی بڑھ جاتی۔ ایک بیل ہوتی ہے، امر بیل، ہرے ہرے سپولیے لیے جیسے ڈنٹھل، جڑ نہیں ہوتی۔ یہ ہرے ڈنٹھل کسی بھی سرسبز پیڑ پر ڈال دیے جائیں تو بیل اس کا رس چوس کر پھلتی پھولتی ہے۔ جتنا یہ بیل پھیلتی ہے اتنا ہی وہ پیڑ سوکھتا جاتا ہے۔ جوں جوں رخسانہ بیگم کے چمن کھلتے جاتے تھے، ماموں سوکھتے جاتے تھے۔ بہنیں سر جوڑ کر خسر پھسر کرتی، بھائی کی دن بدن گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آتا تھا، بالکل جھڑکٹ ہو گئے تھے۔ جوڑوں کے درد کی شکایت تو تھی ہی، نزلہ الگ عذاب جان ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا خضاب قطعی موافق نہیں، مجبوراً مہندی لگانے لگے۔ بیچاری رخسانہ ایک ایک سے بال سفید کرنے کے نسخے پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے کہا اگر خوشبودار تیل ڈالو تو بال جلدی سفید ہو جائیں گے۔ دکھیا نے عطر سر میں جھونک لیا۔ ماموں کی ناک میں جو شمامت العنبر کی مدہوش کن خوشبو کی لپٹیں پہنچی تو وہ غلیظ ایب انہوں نے ممانی پر لگائے کہ اگر بچوں کا خیال نہ ہوتا تو ممانی کنویں میں کود جاتی۔ ان کے بال سفید ہونے کی بجائے اور ملائم اور چمکدار ہو کر ڈسنے لگے۔ ممانی کی جوانی کے توڑ کے لیے ماموں نے طیب شنانی کی تمام معجونیں، مقویات، کشتے اور تیل استعمال کر ڈالے۔ تھوڑے دن کے لیے ان کی بھاگتی ہوئی جوانی تھم گئی، بانگ پن لوٹ آیا۔ ممانی نے کچھ دنیا داری کے داؤ پیچ تو سیکھے نہ تھے، خود رو پودا تھیں۔ کبھی کسی نے باریکیاں نہ سمجھائیں۔ 28 سال کی تھیں مگر 18 برس جیسی نہ تجربہ کار اور الڑ پن تھا۔ موٹر بہت چلاؤ تو انجن جل جاتا ہے۔ دواؤں کا رد عمل جو شروع ہوا تو شجاعت ماموں ڈھہ گئے، ایک دم بڑھاپا ٹوٹ پڑا۔ اگر وہ جسم اور دماغ کو اتنا نہ تھکاتے تو 62 برس میں یوں لٹیاں نہ ڈوب جاتی۔ اب وہ اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگے۔ بہنیں زاروں کی تار روئیں، حکیم ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ لوگوں نے جوان بننے کے تو لاکھوں نسخے ایجاد کیے، قبل از وقت بوڑھا ہونے کی کوئی دوا نہیں جو ممانی کو کھلا دی جاتی۔ ضرور ان پر کوئی سدا بہار قسم کا جن یا پیر مرد عاشق تھا کہ کسی طور سے ان کی جوانی ڈھلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ تعویذ گنڈے ہار گئے، اونے ٹوٹ کے چت ہو گئے، امر بیل پھیلتی رہی، برکت کا پیڑ سوکھتا رہا۔ تصویر ہو تو کوئی پھاڑ دے، مجسمہ ہو تو پٹخ کر چکنا چور کر دے۔ اللہ کے ہاتھوں کا بنایا مٹی کا پتلا پھر حسین بھی ہو اور زندہ بھی، اس کی ہر سانس میں جوانی کی گرمی مہک رہی ہو تو پھر کچھ بس نہیں چلتا۔
اس چڑھتے ہوئے سورج کو اتارنے کی ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے کہ کھانے کی مار دی جائے، گھی، گوشت، انڈے، دودھ قطعی بند۔ جب سے شجاعت ماموں کا ہاضمہ جواب دے گیا تھا، مومانی صرف بچوں کے لیے گوشت وغیرہ منگاتی تھی، کبھی کبھار ایک نوالا خود چکھ لیتی تھی، اس سے بھی پرہیز کر لیا۔ سب کو امید بندھ گئی کہ اب انشاءاللہ ضرور بڑھاپا تشریف لے آئے گا۔ اے بھابھی، یہ کیا اچھال چھکا لونڈیوں کی طرح موئی شلوار قمیض پہنتی ہو، اور بھی ننھی بنی جاتی ہو؟ نندے کہتی، بھاری بھرکم کپڑے پہنا کرو کہ اپنی عمر کی لگو۔ مومانی نے ٹکا ہوا دوپٹہ اور غرارہ پہن لیا۔ کسی یار کی بغل میں جانے کی تیاری ہے؟ ماموں نے کچوکے دیے۔ مومانی کپڑوں سے بھی خوف کھانے لگی۔ اے بھی، یہ کیا ادھ وقت کی نماز پڑھتی ہو؟ 5 وقتہ کی عادت ڈالو۔ مومانی 5 وقتہ نماز پڑھنے لگی۔ جب سے ماموں کی نیند بوڑھی اور نخریلی ہوئی تھی، تہجد کے وقت سے جاگنا پڑتا تھا۔ میرے مرنے کے نفل پڑھ رہی ہو؟ ماموں بسورے۔ یہ تو تھیں، دن رات کی کل سے اور بھی دان پان ہو گئیں۔ گھی گوشت سے پرہیز ہوا تو رنگ اور بھی نکھر آیا۔ جلد ایسی شفاف ہو گئی جیسے کوئی دم بلور کی طرح آر پار نظر آنے لگے گا۔ چہرے پر عجب نور سا اتر آیا۔ پہلے دیکھنے والوں کی رال ٹپکتی تھی، اب ان کے قدموں پر سر پٹکنے کی تمنا جاگنے لگی۔ جب صبح سویرے نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تو ان کے چہرے پر حضرت مریم کا تقدس اور فاطمہ زہرا کی پاکیزگی طاری ہو جاتی، وہ اور بھی کامسن اور کنواری لگنے لگتی۔ ماموں کی قبر اور پاس کھسک آتی اور وہ انہیں منہ بھر بھر کے کوستے اور گالیاں دیتے کہ بھانجے بھتیجوں کے بعد وہ جنوں اور فرشتوں کو ورغلا رہی ہیں، چلے کھینچ کھینچ کر جن قابو میں کر لیے ہیں، ان سے جادو کی بوٹیاں منگا کر کھاتی ہیں۔ خضاب کے بعد اب مہندی بھی ماموں کو آنکھوں میں دکھانے لگی تھی۔ مہندی لگاتے تو چھینکیں آ کر نزلہ ہو جاتا، ویسے بھی انہیں مہندی سے گھن آنے لگتی تھی۔ رخسانہ مومانی ان کے بالوں میں مہندی لگاتی تو باوجود احتیاط کے ان کے ہاتھوں میں بھی شمع لو دینے لگتی۔ ان کے ہاتھ دیکھ کر شجاعت ماموں کو ایسا معلوم ہوتا جیسے مہندی میں نہیں، مومانی نے ان کے خون دل میں ہاتھ ڈبو لیے۔ وہی ہاتھ جنہیں وہ کبھی چنبیلی کی منہ بند کلیاں کہہ کر چوما کرتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، اب شکرے کے خون خوار پنجوں کی طرح ان کی آنکھوں میں گھسے جاتے تھے۔ جتنا وہ ان کی منڈیاں زمین پر گھستے، مومانی سندل کی طرح مہکتی۔ بہنیں گھر سے ترمال تیار کر کے بھائی کو کھلانے لاتی کہ کہیں بھاوت زہر نہ کھلا رہی ہو، اپنے ہاتھ سے سامنے کھلاتی، مگر ان کھانوں سے ماموں کا حال اور پتلا ہو جاتا۔ بواسیر کی پرانی شکایت نے وہ زور پکڑا کہ رہا سہا خون بھی نچوڑ لی۔ ابھی تک اس نامراد کشتے کا اثر باقی تھا جو انہوں نے پچھلے جاڑوں میں مراد آباد کے ایک نامی گرامی حکیم صاحب کا نسخہ لے کر کئی 100 کی لاگت سے تیار کرایا تھا۔ نسخہ بے حد شاہی قسم کا تھا، جسے مردہ کھا لیتا تو تنتنا کر کھڑا ہو جاتا، مگر ماموں گوندنی کی طرح پھوڑوں سے لد گئے۔ دکھیا مومانی گھی کو سینکڑوں بار پانی سے دھوتی، اس میں گوندک اور بہت سی دوائیں کوٹ چھان کر ملاتی، دھڑیوں مرہم تھوپا جاتا، پتیلیوں میں نیم کے پتوں کا پانی اٹھاتی اور صبح و شام پیپ خون دھوتی۔ ان میں سے چند پھوڑے مستقل ناسور بن گئے تھے اور ماموں کو نگل رہے تھے۔ پھر اندھیر ہی ہو گیا۔ ماموں بہت کمزور ہو گئے تھے۔ بہنیں بیٹھی بھاوچ کا دکھڑا رو رہی تھیں کہ رشتہ کرانے والی بڑھیا خدا جانے کہاں سے آ مری۔ پہلے تو وہ شجاعت ماموں کو نانا جان سمجھ کر ان سے فلرٹ کرنے لگی۔ کسی زمانے میں نانا جان اس پر بہت مہربان رہ چکے تھے۔ بڑھیا نامراد کی مت ماری گئی تھی۔ نانا جان کو مرے 20 برس ہو چکے تھے اور وہ اپنی چپیڑ بھری آنکھوں میں پرانے خواب جگانے پر مصر تھی۔ بڑی لے دے کہ وہ ماموں کا اصلی مقام سمجھی تو مرحومہ مامی کا ماتم لے بیٹھی۔ ہائے ہائے، کیا بڑھاپے میں دغا دے گئے۔ اچانک اس کی نظر مومانی پر جا پڑی۔ مومانی صحن میں کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔
عجب پیارے انداز میں وہ گردن اڑائے بیٹھی تھیں، جیسے تصویر کھنچوا رہی ہو۔ کبوتر ان کی بلوری دمکتی ہوئی ہتھیلی کو گدگدا رہے تھے اور وہ بے اختیار ہنس رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی! گڑیا نے اپنا چپاتی جیسا سینہ کوٹ کر رخسانہ ممانی کی طرف ہوا میں بلائیں لے کر کن پٹیوں پر 10 انگلیاں چڑھ چڑھ چٹخائیں۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائے، یہ بیٹا تو چاند کا ٹکڑا ہے، میں جانوں میٹھا برس لگا ہے۔ اے میاں، وہ رازداری کے انداز میں ماموں کے قریب کھسکی، سوداگروں کا منجلا بیٹا ولایت پاس کر کے آیا ہے۔ اللہ قسم بس چاند اور سورج کی جوڑی رہے گی۔ کسی زمانے میں بڑھیا بڑے مارکے کی رشتہ کروانے والی تھی، اب اس کا بازار بند ہو چکا تھا۔ چونڈا سفید ہوا، ہاتھ پیر سے معذور ہوئی تو ٹکڑے مانگ کر گزر اوقات کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تک تو کسی کے سمجھ ہی میں نہ آیا کہ بڑھیا مردار کیا بک رہی ہے۔ سوداگروں کا منجھلا بیٹا جو ولایت پاس تھا سب کی نگاہوں میں تھا، کسی کو شبہ بھی نہ ہوا کہ بدبخت رخسانہ ممانی کا رشتہ لگانے کی طاق میں ہے۔ اللہ کی قسم، میاں میں تو کنگنوں کی جوڑی لوں گی، بات چھیڑوں۔ بات جو واضح ہوئی اور پانی میرا تو بھیڑوں کا چھتا چھڑ گیا، چاروں طرف سے توپیں دغنے لگی۔ ہے مجھے جنم پٹی کو کیا خبر! گڑیا سلیپر پہنتی رپٹی۔ باہر کی طرف چلتے چلتے اس نے ماموں کی پٹی ہوئی صورت پر ایک غیر یقینی نظر ڈالی۔ منہ پر تو صاف کنوار پن برس رہا ہے۔ اس دن شجاعت ماموں نے ایک قرآن اٹھا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ یہ دونوں بچے ان کے نہیں، اڑوس پڑوس کی مہربانیوں کا پھل ہے جن سے رخسانہ بیگم تاک جھانک کیا کرتی ہیں۔ اس رات وہ روتے رہے، کراہتے رہے، انگاروں پر لوٹتے رہے۔ اس رات انہیں بڑی ممانی بہت یاد آئیں۔ ان کے بال قبل از وقت پک گئے تھے، ان کی جوانی، ان کا دلہناپا آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔ سوچا وہ پارسائی کا مجسمہ، وفا کی پتلی، ان کے حصے کا بڑھاپا بھی انہوں نے اپنے وجود میں سمیٹ لیا اور شریف بیویوں کی طرح جنت کو سدھاری۔ آج وہ ہوتی تو یہ درد، یہ سوزش، یہ سفید جڑوں والے مہندی لگے بال، یہ رستے ناسور، یہ تنہائی بٹ جاتی، پھر بڑھاپا یوں نہ دہلاتا۔ دونوں ساتھ بوڑھے ہوتے، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھتے، سہارا دیتے۔ امر بیل دن دگنی رات چگنی پھیلتی گئی، برگد کے پیڑ کا تنا کھوکھلا ہو گیا، ٹہنیاں جھول گئیں، پتے جھڑ گئے، بیل پاس کے دوسرے ہرے بھرے پیڑ پر رینگ گئی۔ کیسا جاں سو سما تھا۔ شجاعت ماموں کی میت صحن میں بنی سوری رکھی ہوئی تھی، بہنیں کھڑی پڑی پچھاڑیں کھا رہی تھیں۔ ماموں نے اپنی ساری جائیداد بہنوں کے نام ہبا کر دی تھی۔ رخسانہ ممانی سب سے الگ تھلگ در سے لگی بیٹھی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اتنی حسین اور سوگوار بیوہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ سفید کپڑوں میں وہ عجیب پراسرار خواب لگ رہی تھی، رو رو کر آنکھیں مخمور اور بوجھل ہو رہی تھی۔ زرد چہرہ پکھراج کے نگینے کی مانند دمک رہا تھا۔ عرصے کو آنے والے سب کچھ بھول کر بس انہیں تکتے رہ جاتے۔ انہیں مرحوم کی خوش نصیبی پر رشک آ رہا تھا۔ ممانی پر بے پناہ بے بسی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ خوف اور سراسیمگی میں ان کا چہرہ اور بھی بھولا لگ رہا تھا۔ دونوں بچے ان کے پہلو سے لگے بیٹھے تھے۔ وہ ان کی بڑی بہن لگ رہی تھی۔ وہ گمسم بیٹھی تھیں، جیسے قدرت کے سب سے ماہر فنکار نے اپنے بے مثل قلم سے کوئی شاہکار بنا کر سجا دیا ہو۔ ختم شد۔